بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹی وی اور عذاب قبر اور مرنے کے بعد کیا ہوگا کیسٹس کی بے پناہ مقبولیت اور کامیابی کے بعد سونک انٹرپرائزز اب پیش کرتے ہیں دوزخ کے حالات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے دوزخ کی گہرائی بیان کرتے ہوئے فرمایا، اگر ایک پتھر جہنم میں ڈالا جائے تو دوزخ کی تہ میں پہنچنے سے پہلے 70 سال تک گرتا چلا جائے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بابرکت بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے کسی چیز کے گرنے کی آواز سنی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ آواز کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ ایک پتھر ہے جس کو خدا نے جہنم کے منہ پر تہ میں گرنے کے لیے چھوڑا تھا، اور وہ 70 سال تک گرتے گرتے اب دوزخ کی تہ میں پہنچا ہے۔ یہ اس کے گرنے کی آواز ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دوزخ کو 4 دیواریں گھیرے ہوئے ہیں، جن میں ہر دیوار کا عرض 40 سال چلنے کی مسافت رکھتا ہے، یعنی دوزخ کی دیواریں اتنی موٹی ہیں کہ صرف ایک دیوار کی چوڑائی طے کرنے کے لیے 40 سال خرچ ہوں گے۔ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کے 7 دروازے ہیں، جن میں سے ایک اس کے لیے ہے جو میری امت پر تلوار اٹھائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کو 1000 برس تک دھونکا گیا تو اس کی آگ سرخ ہو گئی، پھر 1000 برس تک دھونکا گیا تو اس کی آگ سفید ہو گئی، پھر 1000 برس تک دھونکا گیا تو اس کی آگ سیاہ ہو گئی۔ چنانچہ دوزخ اب سیاہ اندھیرے والی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ اندھیری رات کی طرح تاریک ہے، اور دوسری روایت میں ہے کہ اس کی لپٹ میں اس میں روشنی نہیں ہوتی، یعنی ہمیشہ اندھیرا ہی اندھیرا رہتا ہے۔ بخاری و مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری یہ آگ جس کو تم جلاتے ہو دوزخ کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، جلانے کو تو یہی بہت ہے۔ آپ نے فرمایا، ہاں، اس کے باوجود دنیا کی آگوں سے دوزخ کی آگ گرمی میں 69 درجے بڑھی ہوئی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ دوزخی اگر دنیا کی آگ میں آ جائیں تو ان کو نیند آ جائے، کیونکہ بنسبت دوزخ کی آگ کے دنیا کی آگ بہت ہی زیادہ ٹھنڈی ہے، لہذا اس میں ان کو دوزخ کے مقابلے میں آرام معلوم ہوگا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخیوں میں سب سے ہلکا عذاب اس شخص پر ہوگا جس کی دونوں جوتیاں اور تسمے آگ کے ہوں گے، جن کی وجہ سے ہانڈی کی طرح ان کا دماغ کھولتا ہوگا۔ وہ سمجھے گا کہ مجھے ہی سب سے زیادہ عذاب ہو رہا ہے، حالانکہ اس کو سب سے کم عذاب ہوگا۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ایک ایسے دوزخی کو جو دنیا میں تمام انسانوں سے زیادہ لذت اور عیش میں رہا تھا، پکڑ کر ایک مرتبہ دوزخ میں غوطہ دیا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا، اے ابن آدم، کیا تو نے کبھی نعمت دیکھی ہے؟ کیا کبھی تجھے آرام نصیب ہوا ہے؟ اس پر وہ کہے گا، خدا کی قسم اے رب، نہیں، میں نے کبھی آرام نہیں پایا۔ پھر فرمایا کہ قیامت کے دن ایک ایسے جنتی کو جو دنیا میں تمام انسانوں سے زیادہ مصیبت میں رہا تھا، اسے پکڑ کر جنت میں غوطہ دیا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا، اے ابن آدم، کیا کبھی تو نے مصیبت دیکھی ہے؟ کیا کبھی تجھ پر سختی گزری ہے؟ وہ کہے گا،
خدا کی قسم اے رب مجھ پر کبھی سختی نہیں گزری اور میں نے کبھی مصیبت نہیں دیکھی۔ حضرات گرامی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سخت گرمی ہو تو ظہر کی نماز دیر سے پڑھا کرو، کیونکہ گرمی کی سختی دوزخ کی تیزی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ دوزخ نے اپنے رب کی بارگاہ میں شکایت کی کہ میری تیزی بہت بڑھ گئی ہے، حتیٰ کہ میرے کچھ حصے دوسرے حصوں کو کھائے جاتے ہیں، لہذا مجھے اجازت دی جائے کہ کسی طرح اپنی گرمی ہلکی کروں۔ چنانچہ رب العالمین نے اس کو 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت دی، ایک سانس سردی کے موسم میں اور ایک گرمی کے موسم میں۔ لہذا گرمی جو تم محسوس کرتے ہو دوزخ کی لو کا اثر ہے جو سانس کے ساتھ باہر آتی ہے، اور سخت سردی جو محسوس کرتے ہو دوزخ کے سرد حصے کا اثر ہے۔ مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ دوپہر کو روزانہ دوزخ دہکایا جاتا ہے۔ دوزخ کے سانس لینے سے گرمی بڑھ جانا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن سردی کا بڑھنا بظاہر سمجھ میں نہیں آتا۔ دراصل بات یہ ہے کہ گرمی میں دوزخ سانس باہر پھینکتی ہے اور اس طرح دنیا میں گرمی بڑھ جاتی ہے، اور سردی میں سانس اندر لیتی ہے اور اس طرح دنیا کی تمام گرمی کھینچ لیتی ہے۔ اس وجہ سے سردی بڑھ جاتی ہے۔ بعض علماء نے اس کی یہ تشریح کی ہے کہ دوزخ میں جلانے ہی کا عذاب نہیں ہے بلکہ ٹھنڈک کا عذاب بھی ہے۔ قرآن حکیم فرماتا ہے، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ پتھروں سے کیا مراد ہے؟ اس کے متعلق حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے، پتھر جو دوزخ کا ایندھن ہے وہ گندک کے پتھر ہیں جو خدا نے قریب والے آسمان میں اس دن پیدا کیے تھے جس دن آسمان و زمین پیدا فرمائے تھے۔ پھر فرمایا یہ پتھر کفار کے عذاب کے لیے تیار فرمائے ہیں۔ ان پتھروں کے علاوہ